میں نے نظر گھمائی تو خیمے میں روشنی نظر آئی، ساتھ ہی بچی کا سایہ بھی تھا۔ میں خیمے کی طرف گئی اور نیچے بیٹھ کر اسے کھولنے لگی۔ ساتھ ہی میں نے دھیرے سے کہا، ہانیہ آپی میں یہاں ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر دیکھا تو ہانیہ بیٹھ کے نیچے تھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ خیمے میں نہیں ہے۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر خیمہ کھول دیا۔ اس میں کوئی نہ تھا۔ ٹارچ جل رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شائنہ کو سوئے ہوئے ہی گود میں اٹھایا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترتی چلی گئی، مگر ہانیہ نے ہاتھ چھڑا کر واپس اوپر کی طرف جانا چاہا۔ میں نے اسے رکنے کو کہا۔ شائنہ کو صوفے پہ لٹا کر میں نے اسے بلایا۔ میں واپس جا رہی ہوں سونے کے لیے، اس نے کہا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ لارا تھی، میری فرینڈ، امیجنری فرینڈ، اس نے کہا تو میں سناٹے میں رہ گئی۔ تم بستر کے نیچے کیوں تھی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی مما آ گئی تھی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، ڈراتی ہیں، وہ نارمل انداز میں بتا رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ خیمے میں ضرور کوئی تھا، کون تھا وہ یا میرا وہم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران ہانیہ اوپر چلی گئی اور میں ساکت بیٹھی چھوٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ جو کچھ بھی تھا اس کا واسطہ اوپر کی منزل سے تھا۔ ہانیہ کو نیچے لے آتی ہوں جب تک ان کے والدین نہیں آ جاتے، یہ سوچ کر میں ایک نظر سوئی ہوئی شائنہ پہ ڈال کر اوپر جانے لگی۔ راہداری روشن تھی۔ دائیں جانب کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں احمد صاحب کی والدہ رہتی تھی۔ یہ کمرہ اس دن سے ہمیشہ مقفل کیا جاتا تھا جب سے چھوٹی بیٹی شائنہ وہاں باتیں کرنے لگی تھی۔ یہ دروازہ کیوں کھول دیا ہانیہ نے؟ یہ سوچتی میں کمرے کے پاس آ گئی۔ ہانیہ کہاں ہو آپ؟ میں نے آواز دی، ساتھ ہی دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ کا بٹن تلاش کیا۔ بٹن دباتے ہوئے میں نے الماری میں آہٹ سنی۔ کمرہ خالی تھا۔ کمرے کے وسط میں بیڈ بچھا تھا۔ اس کے سامنے والی دیوار میں ایک بڑی کھڑکی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف ایک دیوار گیر الماری تھی۔ آہٹ وہیں سے سنائی دی تھی۔ میں پریشانی سے الماری کی طرف گئی۔ ہانیہ آپ یہاں ہو؟ میں نے اس کے ہینڈل کو چھوا۔ اسی وقت میرے پاؤں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہانیہ ہمیشہ بیڈ کے نیچے چھپ کے کھیلتی تھی۔ میں نے دیکھے بنا کہا، یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی دم پیچھے سے آواز آئی، آپی میں یہاں ہوں۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو ہانیہ دروازے میں کھڑی تھی۔ تو یہ ہاتھ کس کا تھا؟ میں نے نیچے دیکھا تو ایک سفید سا بازو نظر آیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں بری طرح دوڑتی ہوئی نیچے آ گئی۔ ہانیہ میرے ساتھ تھی۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہوگا۔ چلو بچوں ہمیں جانا ہوگا ابھی، میں نے ہانیہ سے کہا اور شائنہ کو اٹھانا چاہا، مگر صوفہ خالی تھا۔ شائنہ وہاں نہیں تھی۔ شائنہ کے غائب ہو جانے سے میری حالت غیر ہو گئی۔ میں چیخ چیخ کر اسے آواز دینے لگی۔ ہانیہ بھی ڈر گئی تھی۔ مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں صوفے پہ گر کر رونے لگی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ہانیہ مجھ سے لگ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر میں نے خود کو سنبھالا۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، ایسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ان بچوں کی نگران تھی، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے بچیوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میں نے آنسو پوچھ ڈالے، ہانیہ کو ساتھ لپٹا لیا اور اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہمیں شائنہ کو ڈھونڈنا ہے، ہم اسے پورے گھر میں تلاش کریں گے۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ یہیں کہیں ہوگی، اسی گھر میں۔ یہ سب سمجھانے کے بعد ہم نے شائنہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ نیچے ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کے علاوہ ایک اسٹڈی روم بھی تھا۔ میں وہاں گئی، ہانیہ بھی میرے پیچھے پیچھے تھی۔ پورا کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے شائنہ کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ہانیہ باہر نکل گئی، میں اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی تھی۔ میں نے سوچا فون کروں اور مسز احمد کو یہ سب بتاؤں، مگر وہ میری بات کا یقین نہ کرتی اور شائنہ کا خیال نہ رکھنے کے لیے الٹا مجھے سرزنش کرتی۔ میں نے شائنہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟
کہیں اپنی دادی اماں کے کمرے میں تو نہیں چلی گئی۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کمرے میں ہی وہ ہاتھ دکھائی دیا تھا، مگر بچی کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہ کرتی۔ میں سیڑھیوں کے قریب آئی، اسی وقت مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر سے ہی آ رہی تھی۔ شائنہ، وہ اوپر تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ ہانیہ مجھے روکنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور خود اوپر چڑھنے لگی۔ راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ میں وہیں کھڑی سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ اسی وقت میں نے دوبارہ رونے کی آواز سنی۔ آواز بالکل مدھم سی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے قریب آئی، وہی خوفناک کمرہ۔ میں نے دروازے سے کان لگایا، آواز اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہینڈل گھمایا، مگر وہ نہ گھوما۔ دروازہ لاک تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ یہ دروازہ کھلا تھا جب میں اور ہانیہ نیچے بھاگے تھے، مگر اب یہ لاک تھا اور چھوٹی بیٹی شائنہ اندر تھی۔ اسے کھولنا ہوگا۔ میں نے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑایا، مگر وہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میں نے چابی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت راہداری کے آخری حصے میں مجھے وہ خطرناک روح نظر آئی جو شاید لارا کی ماں تھی۔ اس منظر کی یاد مجھے عمر بھر دہلاتی رہے گی۔ وہ ایک عورت تھی، مگر اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں بالکل سفید اور لباس مٹیالہ جس پہ خون کے دھبے سیاہ ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور خوف سے میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ زمین پہ نہیں تھی بلکہ چھت سے لگی تھی اور اس کے پاؤں ہوا میں تھے۔ اسی وقت ہانیہ بھی اوپر آ گئی۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ہانیہ ایک جھٹکے سے اس میں چلی گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میری چیخ گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگی۔ اسی وقت وہ میرے کان کے قریب چلائی، لیو اس الون۔ وہ تو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں ہوا میں اڑ کر سیڑھیوں سے ٹکرائی اور لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ میرا سر ریلنگ سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری آواز جو میں نے سنی وہ ہانیہ کی چیخ کی آواز تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ واقعات عالیہ نے مجھے سنائے۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد گھر پہنچے تو گاڑی سے نکلتے ہی ہمیں ہانیہ کی چیخیں سنائی دیں۔ میں اور میرے شوہر گاڑی بند کرنا بھول کر گھر کے اندر بھاگے۔ دیکھا تو عالیہ سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ہانیہ اور شائنہ اوپر چلا رہی تھیں، ساتھ ہی دروازہ پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ عالیہ کی حالت کافی خراب تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس کو فون کیا اور میں اوپر بھاگی۔ اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر دونوں بچیاں بند تھیں۔ رو رو کر برا حال تھا۔ ہانیہ کے بائیں گال پر نیل پڑا تھا اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ شائنہ زمین پہ لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ میں نے اسے گود میں لیا اور نیچے آ گئی۔ عالیہ کے لیے ایمبولینس آ گئی تھی، وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ کر آپی آپی چلانے لگی۔ آپی کو کیا ہوا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب اسپتال چلے گئے۔ عالیہ کی والدہ کو اطلاع دے دی گئی تھی، وہ بھی وہاں آ گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ عالیہ کو گہری چوٹیں نہیں ہیں، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور ہانیہ کو بھی دوا دی۔ ہانیہ نے مجھے بتایا کہ دادی اماں اسے کمرے میں لے گئی تھیں اور شائنہ کو بھی۔ ہم نے وہاں یہی کہا کہ دونوں سیڑھیوں سے گر گئی تھیں۔ شائنہ کے پاس جو ڈائری تھی وہ میری ساس مرحومہ کی تھی۔ اس کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کئی سال پہلے ایک ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کو قاتل کا سراغ نہ مل سکا تھا۔
بعد میں معلوم ہوا کہ باپ ہی ان دونوں کا قاتل تھا۔ ان کی روح اب تک وہیں تھی، وہ وہاں کسی کو آباد نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ میری ساس نے ایک روحانی عمل کے ذریعے ان کو اپنے کمرے تک محدود رکھا تھا، مگر ان کی وفات کے بعد وہ بچیوں پہ حاوی ہونے لگی تھی۔ دوسرے روز عالیہ نے جب یہ سب واقعات سنائے تو مجھے اپنی ساس کی بات یاد آئی کہ یہاں سے چلے جانا، یہاں مت رکنا۔ عالیہ نے جو کیا میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ ہم نے اسی ہفتے مکان بدل دیا۔ اس عرصے میں بھی بچوں کے ساتھ ایک ملنے والوں کے گھر رہی۔ میری بچیاں اور عالیہ آج بھی بہت اچھے دوست ہیں، اور عالیہ اور اس کی والدہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں۔